ابھی IMF کے جو ہمارے پاس مطالبات ہے وہ تازہ ترین تو یہ کہ ہمیں پیٹرول کی جو لیوی ہے وہ 60 روپے کرنا ہے، پھر اس پہ ایڈیشنل سیلز ٹیکس بھی لگانا ہے۔ کیا پاکستان کے پاس گنجائش ہے کہ اس کو نیگوشیٹ کر سکے، یا یہ جو پیٹرول کی قیمت کا اضافہ ہے یہ نان نیگوشیبل ہے، یہ بھی کرنا ہی پڑے گا؟ اور کرنا تو اس وقت پیٹرول کی قیمت کتنی پھر اپروکسیمیٹلی بڑھانی پڑے گی گورنمنٹ کو؟ ایک رف اسسمنٹ کیا ہے؟ ماریا، بات یہ ہے کہ IMF والوں کا ایک سمپل سا فارمولہ یہ ہے کہ ہمیں پیٹرول کا جو سرکولر ڈیٹ ہے، اور جو ہم ٹیکنیکلی سبسڈی ہے وہ سرکولر ڈیٹ نہیں ہے، وہ ہمیں ختم کرنا ہے اس پورے سسٹم میں سے۔ اچھا، اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وہ سرکولر ڈیٹ اور جو پورا پاور سیکٹر میں آ رہا ہے اس کے بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں سے ایک بہت بڑا وجہ بجلی کی چوری ہے، ہمارے پلانٹ کی انیفیشنسی ہے۔ تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے وہ والا سائڈ جو بجلی کی چوری، انیفیشنسی، اس کو کور نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہم IMF کے سامنے اس سائڈ پہ جھک جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم پاور سیکٹر میں سبسڈی ختم کر دیں گے اور سارا بوجھ عوام پہ ڈال دیں گے۔ یہ کانسیپچولی غلط ہے۔ ان کی بات بھی ٹھیک ہے کہ آپ اس مد میں سبسڈی کیوں دے رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان بجلی کی مد میں، مگر ہمیں سبسڈی اس لیے دینی پڑتی ہے انڈائریکٹلی کیونکہ ہمارا سسٹم میں چوری اور انیفیشنسی ہے جو ہم صحیح نہیں کر پا رہے ہیں، اور نہ اس کو صحیح کرنے کی ہمیں کوئی بنیادی کوشش نظر آ رہی ہے۔ تو ہم ایکچولی جو بوجھ ہے، جو کہ کریکشن ہونا چاہیے تھا سسٹم میں، اس کا بوجھ عوام پہ ڈال رہے ہیں، اور یہ پیٹرول کی پرائس اور بڑھے گی جو کہ معیشت کو کنٹریکٹ کرے گی اور مہنگائی کو بڑھائے گی۔ یہ اچھا اسٹیپ نہیں ہے، مگر گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، وہ اس بات سے ایگری کرے گی اور پرائس بڑھے گی۔ صحیح، اور اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے آپ لوگ کوشش کرتے رہے کہ ریٹیل کے اوپر ٹیکس لگائیں، اس سے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب بھی کوشش کرتے رہے۔ اس دفعہ ریٹیل کے اوپر ٹیکس لگانے کا ارادہ تو گورنمنٹ نے دکھایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، حالانکہ ان کا ووٹر بیس ہے، اس کو بڑی... اچھا، اب میں اس طرف آتا ہوں۔ دیکھیے جی، میں نے کل بھی کسی پروگرام میں کہا تھا کہ ریئل اسٹیٹ، ایگریکلچر اور ریٹیلر 3 ایسے طبقے ہیں جو پاکستان میں ٹیکس اپنی اکنامک ایکٹیویٹی سے بہت کم دیتے ہیں۔ اس میں ایگریکلچر اور جو دوسرا طبقہ ہے ریئل اسٹیٹ، اس پہ میں بعد میں آتا ہوں۔ سب سے بڑا طبقہ جو ہے وہ ریٹیلرز کا ہے، اور ریٹیلر پہ ٹیکس لگانے کا IMF کا بالکل صحیح مطالبہ ہے، اور ہم اس میں ناکام ہوتے رہے ہیں، اور ہر گورنمنٹ ناکام ہوتی ہے۔ اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ کوئی گورنمنٹ کامیاب ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ ان پہ ٹیکس لگنا ہے، مگر وہ گورنمنٹ کے پاس اور انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی ان پہ لگانے کی کیپیبلٹی یا کیپیسٹی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک شٹر مافیا ہے، اور وہ اس کو بند کر دیتے ہیں اور ایک لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن کریٹ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس ٹائم پر، جو اب آج ٹائم آ گیا ہے جس میں ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑے ہیں، کیا گورنمنٹ آف پاکستان کنسیڈ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اس میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کل پرسوں بھی کسی پروگرام میں کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر رہ چکے ہیں۔ صحیح۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے ریٹیلر اور ہول سیلر کے ٹیکس لگانے میں، وہ چیمبر آف کامرس پنجاب کے ہیں جو یہ کام نہیں کرنا دینا چاہتے۔ تو اگر آپ نے اس کو کرنا ہے تو شہباز شریف صاحب کو اپنا پولیٹیکل کلاؤٹ استعمال کرنا پڑے گا، اپنی سیاسی ساکھ کو داؤ پہ لگانا پڑے گا، اور یہ کام کرنا پڑے گا۔ یہ اورنگزیب کا کام نہیں ہے کہ وہ جا کر ریٹیلر کے ساتھ پولیٹیکل ڈسکشن کرے۔ تو یہ سب سے بڑا ٹیسٹ ہوگا، اور میں کیونکہ اس پروسیس میں پورا گزر کر آیا ہوں، جب تک اسٹیبلشمنٹ والے اس کو پوری طرح سے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے اور شہباز شریف صاحب اپنے سیاسی پوزیشن کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، پنجاب گورنمنٹ ان کے پیچھے نہیں کھڑی ہوگی، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پر پاکستان کا ڈو اینڈ ڈائی ہے اس وقت۔
اگر آپ کریں گے تو پاکستان بچ جائے گا، آپ نہیں کریں گے تو پاکستان بہت شدید مشکلات میں چلا جائے گا۔ یہ اچھا تیسری بات ماریہ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں IMF کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ یہ اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں 6 مہینے میں کر لوں گا یا سال میں کر لوں گا، اس کے لیے ہمیں 3-4 سال کا ایک لانگ ٹرم پروگرام دینا پڑے گا، پھر یہ ہوگا۔ اگر یہ اس طرح کریں گے تو ہوگا، ادروائز یہ نہیں ہوگا، مگر یہ کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ صحیح، اور سسٹمیٹکلی آپ کہہ اس کو کرنا چاہیے۔ IMF نے جو FBR کو کہا ہے کہ جی تنخواہ دار اور غیر تنخواہ دار جو طبقہ ہے اس پہ ٹیکس بڑھے گا، اس میں جو اور کیٹیگریز آ جاتی ہیں، جو مڈل کلاس ہے سر یہ آلریڈی 3-4 گنا زیادہ ٹیکس دے رہی ہے پاکستان کے اندر جو تنخواہ دار طبقہ ہے۔ اس کے لیے تو بھی موجودہ طور پہ کوئی ریلیف تو ظاہر سی بات ہے کون ریلیف دے گا، لیکن کیا مزید اس پہ ٹیکسز لگتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں بھارشا، بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ٹیکس کا ریٹ دونوں کا ایک ہی ہے۔ اگر آپ کی انکم 100 ہے اور آپ 30% ٹیکس دے رہی ہیں تو آپ 30 دے رہی ہیں۔ بزنس مین کے پاس یہ چوائس ہے کہ وہ اپنی انکم میں سے 100 میں سے صرف 30 ڈکلیئر کرتا ہے تو اس کا 30% بن جاتا ہے، وہ صرف 9 روپے بنتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے ریٹ دونوں کا سیم ہے، ریٹ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اگر جب تک ہم اس بزنس مین کی انکم کو صحیح نہیں کریں گے، جب تک تو ابھی میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ تنخواہ دار طبقے کا ٹیکس نہیں بڑھے گا مگر کم بھی نہیں ہوگا۔ یہ مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ ریٹ کم ہوگا، ریٹ بڑھے گا۔ یہ پاسبل ہے کہ شاید زیادہ تنخواہیں فار ایگزامپل 10-20 لاکھ 25 لاکھ سے اوپر والے کا تھوڑا سا ریٹ بڑھ جائے، مگر عام اور نیچے والے طبقے اور درمیان والے طبقے کا ریٹ نہیں بڑھے گا۔ صحیح، بہت شکریہ شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔